ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر بھی آپ کا گزارا نہیں ہے بیوی کی طرح، اور میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ کو گزارا نہیں ہے بیوی کی طرح ہمیشہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس سے اگر آپ باہر نکلنا چاہیں تو آپ کے لیے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ رہنا چاہیں تو مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ جو صدی ہے جس کو ہم 21ویں صدی کہتے ہیں، اس سے اگر آپ ایک صدی پیچھے چلے جائیں تو پوری دنیا میں 245 ملکوں کے اندر لوگ کیلولا کرتے تھے۔ لوگ صبح اٹھتے تھے 7 بجے کے قریب یا 6:30 بجے یا اس سے پہلے 6 بجے یا 5:30 بجے، وہ 7 گھنٹے مسلسل کام کرتے تھے۔ کام کرنے کے بعد پوری دنیا میں گلوب کے ایک سائڈ سے لے کے گلوب کے دوسری سائڈ تک ساری دنیا کیلولا کرتی تھی، دن میں 1 گھنٹہ سوتی تھی۔ لیکن پھر دنیا میں ٹیلی ویژن آ گیا۔ جب ٹیلی ویژن آیا تو ٹیلی ویژن نے بتایا کہ سونے کی کیا ضرورت ہے، اب آپ لوگوں کو کام کیا کریں، تو لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کیلولا پوری دنیا میں ختم ہو گیا۔ آخری ملک فرانس تھا جہاں پہ دن کے وقت لنچ کے بعد سارے ریسٹورنٹس بند ہو جاتے تھے، اور یہ پچھلے 30-40 سال پرانی بات ہے۔ اب وہ سارے ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں، تو دنیا میں ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک ہر چیز جو ہے وہاں پہ جو کیلولا تھا، جو ریڈ بلڈ، آپ کو پتہ ہے جتنی جنریشنز ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جن کا خون سرخ ہوتا ہے، یہ 7 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے، اس کے بعد ان کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے انسان نے ایوالو کیا ہزاروں سال لگا کے کہ ہمیں تھوڑا سا آرام بھی کرنا چاہیے، تو 7 گھنٹے کے بعد انسان آرام کرتا تھا، لیکن ٹیلی ویژن کی مہربانی سے اس نے آرام کرنا بند کر دیا۔ اب پوری دنیا میں کیلولا ختم ہو گیا۔ ٹیلی ویژن آیا تو اس نے بتایا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے اور آپ کو یہ والا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی آتی ہوگی لوگوں کو، لیکن ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹیلی ویژن نے آپ کو بتایا کہ نہیں آتی ہے، وہ کہتے نہیں آتی، کہتے نہیں آتی ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا، اور یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ویسے آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ صبح اٹھ کے ناشتے میں کیا ناشتہ لیں۔ ایک انڈا آپ کے لیے بہتر ہے۔ جب انڈوں کی مارکیٹ بڑی ٹھیک ٹھاک ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں انڈوں سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، انڈا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کی جگہ آپ یہ دلیا کھایا کریں، اس دلیے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہم دلیہ شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کہتے ہیں نہیں، اس دلیہ کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہو جائے گا، آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ آپ یہ سلائس کھایا کریں فلاں کمپنی کا، تو ہم سلائس کھانا شروع کریں۔ پھر کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نہیں، اس سے بال گرتے ہیں لوگوں کے، تو اس کو بند کریں اور دودھ کا ایک گلاس پیا کریں۔ جب دودھ کی مارکیٹ بہت ٹھیک ٹھاک ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دودھ زیادہ ہو گیا ہے اور اب اس کو کم کرنا چاہیے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ ایک ٹیبلٹ کھایا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو، تو ہم فوراً کنونس ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ظالمہ کوکو کولا پی لے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور کوکو کولا پی لیتے ہیں لوگ۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ دلہن اس وقت تک دلہن نہیں بن سکتی جب تک وہ چائے کا کپ نہ پی لے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دلہنیں میک اپ کرنے کے بعد چائے مانگ رہی ہوتے ہیں، جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بظاہر تو کسی جگہ ضرورت نہیں ہوتی اس کی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ٹیلی ویژن آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ٹیلی ویژن آپ کو بتاتا ہے گرمی آ گئی بہت زیادہ اور اب آپ کو لان استعمال کرنی چاہیے، آپ دوسرے کپڑے بند کر دیں، اور سب سے بہتر لان یہ ہے کہ یہ والی لان ہے جو پیلے کلر کی ہے اور فلاں برانڈ نے بنائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لانز پہنتی ہیں خواتین، اس کی ٹوٹل انڈسٹری جو ایک برانڈ ہوتا ہے اس کے صرف 5 کروڑ روپے ٹوٹل اس برانڈ کو ڈیولپ کرنے میں، 20 کروڑ روپے اس کو ایڈورٹائز کرنے پہ خرچ ہوتے ہیں، 25 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، 65 کروڑ روپے کمائے جاتے ہیں ایک سیزن میں۔ تو ٹیلی ویژن آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ یہ برانڈ استعمال کریں اور اس کا یہ آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، اور کوکولا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کمر چائے بہت اچھی ہے، وہ پئیں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور ایک بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ ماں جی کوکو مجھے کمر چائے پلا۔ تو یہ ایڈورٹائزنگ، پہلے لوگ عام تھے تو ایک شخص دوسرے آدمی کو بتاتا تھا کہ فلاں جگہ پہ بہت اچھی کلفی ملتی ہے، تو کلفی کھاؤ، اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اخبار آ گئے، اخبار نے ایڈورٹائزنگ کا بوجھ اٹھا لیا، پھر ٹیلی ویژن آ گیا، ٹیلی ویژن نے ایڈورٹائزنگ کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو یہ جتنے بوجھ اٹھائے جاتے رہے اس کے ساتھ ساتھ نیریٹو ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ اس نیریٹو کو اگر ہم بہت ذرا براڈ اسپیکٹ میں کر لیں تو یہ آپ کو بتائے گا کہ مذہب کون سا اچھا ہے، پھر یہ کچھ عرصے آپ کو بتائے گا کہ یہ مذہب اچھا نہیں ہے، پھر آپ کو بتائے گا کہ ملک کون سا اچھا ہے، اور پھر آپ کو یہ بتائے گا کہ ملک اچھا نہیں ہے، پھر یہ آپ کو بتائے گا کہ سپر پاور کون سی ہے، اور پھر سپر پاور جو اس سے ڈرنا، اس سے گھبرانا، اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ نے سپر پاور کا احترام نہ کیا تو آپ کی زندگی نہیں رہے گی، آپ کو ختم ہو جائیں گے سر۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ عراق ایک ملک ہے جس کے اندر کیمیکل ویپنز ہیں، اور ان کیمیکل ویپنز کو اگر ختم نہ کیا گیا تو پوری دنیا کو ختم کر دے گا وہ۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ لیبیا کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام کرنل قذافی ہے، اور اگر کرنل قذافی کو نہ مارا گیا تو لیبیا پوری دنیا کو مار دے گا۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اسامہ بن لادن نام کا ایک شخص ہے
جو مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے اور سوتی کپڑے استعمال کرتا ہے, گاڑی بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن وہ دنیا کا خطرناک ترین ملک شخص ہے. اگر ہم نے اس کو نہ مارا تو یہ پوری دنیا کو مار دے گا سر. تو نیریٹو ڈیولپ کرتا چلا جا رہا تھا, میڈیا چلا جا رہا. یہ 2000 کے بعد ایک نیا فینامنا آ گیا, وہ موبائل کی شکل میں 3G 4G آیا, اب 5G آ جائے گا. اب وہ ساری خبریں آپ کے پاس ہیں, آپ موبائل کھولتے ہیں, اس میں سے بے شمار قسم کی مزیدار قسم کی خبریں ملتی رہتی ہیں. اور اس میں بعض خبریں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو 2 دن 3 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر تھی ہی نہیں, یہ کریٹ کی گئی تھی. اس کریشن کی وجہ سے آپ اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جائیں. سوشل میڈیا یہ اب ایک نیا فینامنا آپ کی زندگی میں آ گیا. تو پتہ چلا کہ سوشل میڈیا ٹیلی ویژن سے زیادہ خطرناک ہے. جو ٹیلی ویژن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کون سا دودھ پئیں, کون سا انڈا کھائیں, کون سا سلائس کھائیں, کون سی کریم استعمال کریں تو آپ کا رنگ گورا ہو سکتا ہے, اور کون سے کیپسول کھائیں تو آپ کا قد بڑا ہو سکتا ہے, اور کون سا مذہب اچھا ہے. تو پتہ چلا کہ سوشل میڈیا اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. یہ تو لوگوں کے مائنڈ کو بڑی جلدی ری شیپ کر دیتا ہے. تو اس کے بعد دنیا اب ڈری ہوئی ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ دنیا اس وقت خوف زدہ ہے, اور ہر وہ شخص جو سمجھدار آدمی اس ورلڈ میں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے, کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ اس کی پاکٹ میں, اس کی جیب میں, اس کے بیگ میں ایک ٹائم بم ہے, اور وہ کسی وقت بھی وہ ہر وقت کلک کرتا رہتا ہے, اور جب بھی آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کا مائنڈ پیلوٹ ہوتا ہے. یہ مائنڈ کی پولوشن ایسی خوفناک ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو ڈی ٹریک کرتی چلی جا رہی ہے. مثلاً ہر وہ شخص ایک سوال کرتا ہے یہاں آپ سے کہ اس ملک کا کیا بنے گا. تو یہ سوال کہاں سے پیدا ہو رہا ہے, جبکہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں اس ملک میں. 58 ملک تھے جس میں پاناما کا ایشو آیا, 58 ملکوں کے سیاستدان تھے جو پاناما کے ایشو میں آئے. پاکستان پہلا واحد ملک ہے جس میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ عدالت نے باقاعدہ نکال کے سائڈ پہ کھڑا کر کے اس کو روز عدالت میں طلب کرتی ہے, وہ روز عدالت میں جاتا ہے, وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا. صرف واحد مثال ہے, اور یہ بڑی پازیٹیو مثال ہے, دنیا میں کسی جگہ ایسے نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں ہر شخص اپنے والد سے بہتر زندگی گزار رہا ہے. آپ اپنے والد سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. اس میں ہر شخص اپنے والد سے بہتر زندگی گزار رہا ہے. ایک بیگر کو پوچھے تو اس کا والد بھی بیگر ہوگا, لیکن یہ بیگر اپنے والد بیگر سے بہتر زندگی گزار رہا ہوگا. کوئی ایک شخص نہیں ہے دنیا اس پورے ملک میں جو اپنے والد سے بہتر زندگی نہ گزار رہا ہو. سارے ایکول اپارچونٹی, ایجوکیشن میں ایکسل کر دیا. ہماری یہ جو گارمنٹس کی انڈسٹری ہے پہلی مرتبہ 1 ٹریلین روپیز تک پہنچی ہے. یہ پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں ہے, باہر سے جو کپڑوں کے برانڈز آتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں, ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا اپنے برانڈز بہت زبردست طریقے سے ترقی کر رہے ہیں اور بہتر چل رہے ہیں سارا, اور یہ ایکسل کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں سر. لیکن اس کے باوجود ہر آدمی آپ سے پوچھے گا پاکستان کا کیا بنے گا سر, ہے نا. یہ 15-16 سال سے اس کے اندر ملک کے اندر بم دھماکے ہو رہے ہیں, وار اینڈ ٹیرر چل رہی ہے, شہروں کے شہر تباہ ہو گئے, 80,000 لوگ مر گئے, فوج کے بہت لوگ شہید ہو گئے, پولیس پوری ایک لائن پولیس کی اڑ گئی. لیکن اس کے باوجود پچھلے 17 سالوں میں اس ملک میں کسی چیز کا کوئی کرائسس پیدا نہیں ہوا. یہ نہ دودھ غائب ہو گیا ہو, گندم غائب ہو گئی ہو, آپ گھروں سے باہر نہ نکل پا رہے ہوں. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیض آباد کے اندر دھرنا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ شہر بند ہو گیا اور اب یہ نہیں چل سکے گا. ویری نیکسٹ ڈے, ایک دن بعد آپ چلتے دیکھتے ہیں پورا شہر کھلا ہوتا ہے, کسی جگہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایک کرائسس پیدا ہوتا ہے, پورا ملک اس کرائسس کا شکار ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں اسکاٹ لینڈ کے اندر برف گری تھی, پورا 1 مہینہ 4 شہر تھے جہاں پہ دودھ پانی ہر چیز ختم ہو گئی تھی, وہاں کچھ نہیں تھا. لوگ بڑی مشکل سے زندگی گزاری انہوں نے, اور پوری گورنمنٹ مل کے انہوں نے برف ہٹائی, سڑکیں کھولی, اور اس کے بعد انہوں نے صرف کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی. پاکستان میں کسی جگہ ایسا نہیں ہے, آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ. لیکن اس کے باوجود ہر آدمی آپ سے پوچھے گا کہ پاکستان کا کیا بنے, ہے نا. کیوں پوچھتا ہے؟ سوال ہے کہ ہر چیز پازیٹیو ہے, بہتری ہو رہی ہے. ایک بچی زینب کا واقعہ قصور میں ہوتا ہے, پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے. الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ہر ادارہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کا کیس سالو ہوتا ہے. اتنی وائبرنٹ سوسائٹی, اتنی ایکٹیو سوسائٹی کسی جگہ پہ بھی. کرسچنس کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, ہندو کمیونٹی کے ساتھ یہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آنیسٹلی. لیکن اس کے باوجود ہر شخص آپ سے پوچھے گا کہ پاکستان کا کیا بنے. یہ کہاں سے نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے؟ یہ سوشل میڈیا نیریٹو ہے, سمپل سوشل میڈیا نیریٹو ہے. اور یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ نیریٹو کہاں سے ڈیولپ کیا جا رہا ہے. 13 کروڑ موبائل ہیں, 13 کروڑ موبائلوں میں روز کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی سائٹ سے کوئی نہ کوئی کلپ چل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی نیوز آ جاتی ہے, کچھ
چیز آ جاتی ہے اور آپ اس کو سیریس لینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ جو موبائل بم ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے. ایک ملک کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں شک پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ شک جو ہے ہمیں آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے, بلکہ تیزی سے کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے. آپ چیزوں کو دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو ہر چیز پازیٹیو ملے گی آپ کو, ریئلٹی میں پازیٹیو ملے گی. موبائل سے دیکھیں گے تو ہر چیز نیگیٹو ملے گی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سوال ہے آپ کے پاس. ہم کل کس طرح اچھا گزار سکتے ہیں؟ پہلی بات, ایک کوشش کریں کہ ہر چیز کو ویریفائی کریں. ویری سمپل. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آ رہی ہے, اسی موبائل کو استعمال کریں, گوگل پہ جائیں, ویریفائی کریں. مثلا ایک بار میں آسٹریلیا گیا, ایک شخص نے مجھے کھانے پہ بلایا, میں اس کے سامنے بیٹھا, وارم بفے کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی میں ان سے ملا ہوں, بڑا اچھا آدمی. انہوں نے کہا جی وہ یہاں جب آسٹریلیا آئے تھے تو میں ان کا ٹکٹ خرید کے ان کے پاس کیا, میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. میں نے ساتھ ہی موبائل نکالا, میں نے کویشچن پٹ کیا, وارم بفے ان آسٹریلیا ان سڈنی. پتہ چلا وہ کبھی آسٹریلیا آئے ہی نہیں کبھی, وہ نکلتا ہی نہیں گھر سے باہر. تو ایک صاحب سامنے بیٹھے تھے, چند سیکنڈ میں نے ویریفائی کر لیا. اس ویریفیکیشن کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کے بعد جو انفارمیشن دے رہے تھے میں اس پہ یقین نہیں کیا. کوئی بھی چیز ہوگی آپ فوری طور پہ اس کو جسٹ ویریفیکیشن کی ایک عادت ڈال لیں. صرف آپ ویریفیکیشن کی عادت ڈال لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور بچی, معصوم بچی مردان میں ریپ ہو گئے. ٹھیک ہے, ہو گئی. اس سے پہلے کہ آپ اپینین ڈیولپ کر لیں کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے چھوٹی بچیوں کے ساتھ, یہ کیسا ملک ہے جس کے اندر یہ ہو رہا ہے اور کوئی شخص روکنے کی کوشش نہیں کر رہا, آپ جسٹ ویریفائی کریں. ہو سکتا ہے وہ واقعہ ہوا ہی نہ ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہ ہوا ہو جس طرح پینٹ کیا جا رہا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ 4 سال پرانا ہو, یہ ابھی نہ ہوا ہو. کئی کویسچنز ہیں نا, کئی سوال ہیں اس کے ساتھ ہی پیدا ہو جائیں. آپ اپنے اپینین کو فارم نہیں کریں گے, اور اگر آپ نے اس کو ویریفائی نہ کیا تو پھر آپ اپینین ڈیولپ کر لیں. اور دنیا یہ کہتی ہے کہ ایک ہی قسم کے 11 واقعات کو اگر آپ سیریس لینا شروع کر دیں تو آپ کے مائنڈ اس طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے اس واقعے کی طرح. ایک ایکسیڈنٹ دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھا, چوتھا دیکھا, 11واں دیکھا, 12ویں پہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, اور یہ یقین سچ بھی ثابت ہو جائے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے نروز جو آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس سائڈ پہ کہ میں نے ایکسیڈنٹ کرنا ہی کرنا, تو آپ کر ہی لیں گے ہمیشہ. تو اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی نیریٹو ہے جس کو سوشل میڈیا ڈیولپ کرتا, اور اس سوشل میڈیا کے پیچھے کون ہے کسی شخص کو کوئی پتہ نہیں ہے, اور ہم سب اس کو یقین کرتے ہیں. ہم اس یقین کے بعد اس پہ اپنا اپینین بناتے ہیں, اپینین بنانے کے بعد ہم اپنی لائف کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو انتہائی خطرناک ہے. سب سے پہلا اصول ویریفائی کریں, عادت ڈال لیں. کچھ بھی ہو جائے, مثلا آپ کو ایک شخص صبح ایک آیت بھجواتا ہے قرآن مجید کی, یا آپ کو بائبل کا ایک چیپٹر میں سے کچھ چیزیں نکال کے آپ کو بھیج دیتا ہے, آپ اس کو پلیز ویریفائی کر لیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جعلی قرآن مجید بھی پھر رہے ہیں, بہت گردش کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہے ہی نہیں, آیت ہی نہیں, وہ آپ کو فیڈ کر رہے ہیں, آپ اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ آپ کو ایک تو یہ, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ روشنی کریں سوشل میڈیا کی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت فیس بک پہ رہیں, آپ ہر وقت ٹویٹر پہ رہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت واٹس ایپ پہ رہیں. آپ اس کی روشنی کریں, آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے 1 گھنٹے سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں دینا. اگر یہ آپ کے 10-12 گھنٹے کھا جائے گا تو یہ آپ کا اپینین بنا دے گا, آپ کی پوری زندگی کو ری شیپ کر دے گا. تو کائنڈلی آپ سے یہ ٹیلی فون جو ہے یہ کال کرنے کے لیے, کال ریسیو کرنے کے لیے بنا تھا, اس کو صرف کال ریسیو کرنے کے لیے, کال کرنے کے لیے استعمال کریں, اور سوشل میڈیا کو صرف 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہ دیں. اسی طرح ٹیلی ویژن میں سلیکشن کریں کہ آپ نے کون سا چینل دیکھنا ہے اور کتنے ٹائم دیکھنا ہے. اگر آپ کو کوئی اینکر اچھا لگتا ہے صرف اس تک سٹک رہیں, دوسرے پہ جائیں گے آپ تو آپ کنفیوز ہوں گے, وہ کنفیوژن آپ کی زندگی کو خراب کر دے گا. دوسرا یہ. تیسرا, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بہت زیادہ سیلفیاں نہ استعمال کیا کریں, اس کے بڑے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں, تاکہ آپ ایک اچھی صبح گزار سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.